إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، سترہ رمضان المبارک سن 2 ہجری تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور یادگار دن، قرآن مجید نے جسے یوم الفرقان کہا، یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا دن۔ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا، اس دن پوری دنیا نے اچھے طریقے سے دیکھ لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی، جسے ہم غزوہ بدر سے تعبیر کرتے ہیں؟ دراصل حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ملک شام سے قافلہ لے کر واپس ہو رہے تھے، اور جس کی مالیت بہت زیادہ تھی۔ 1000 اونٹوں کے پر تقریباً 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا، جو آج کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے 262 کلو گرام سونا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ مالیت تھی، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر حملہ کرنا چاہا۔ اب اس کے پر حملہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پر حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ہجرت کرنے کے بعد جب مکہ سے مدینہ آئے تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی ساری پراپرٹی کے پر قبضہ کر لیا۔ حالانکہ یہ ٹھیک نہیں تھا، چنانچہ اسی کے بدلے کے طور پر کہ انہوں نے ہماری پراپرٹی کے پر قبضہ کیا، ہم اس کے بدلے میں تمہارے مال کے پر قبضہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کو لے کر نکلے، یہ قافلے کی تلاش میں تھے، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ذہین تھے، انہیں احساس تھا کہ اس کے پر حملہ ہو سکتا ہے، چنانچہ وہ ہر چیز کے پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اور ایک مقام کے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اس قافلے کی تلاش میں اور اس کی انفارمیشن کے لیے آگے بھیجا، اور ان صحابہ نے ایک مقام کے پر اپنے اونٹوں کو بٹھایا اور وہاں سے واپس آئے انفارمیشن لے کر۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے اور ان کے بارے میں انفارمیشن لی، لیکن معلوم نہیں پڑا۔ لیکن وہاں جس جگہ کے پر انہوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا تھا، وہاں ان کی لیت پڑی ہوئی تھی، اسے توڑا، اور توڑنے کے بعد اس کے اندر کھجوروں کی گٹھلیاں نظر آئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مدینہ کے اونٹ ہیں، یثرب کے اونٹ ہیں۔ فوری طور کے پر ایک تیز رفتار قاصد مکہ کے لیے بھیجا، اور اس نے جا کر، یہ اس وقت کا ایک عام طریقہ تھا کہ اگر کوئی بہت بڑا خطرہ منڈلاتا
تو صفا کی پہاڑی کے پر اپنے آپ کو کھڑا کرتا، کپڑے اتار دیتا، اس کو نذیر العریان کہتے، یعنی بالکل کھلم کھلا اعلان کرنے والا، ڈرانے والا۔ اس طرح جا کر اس نے مکہ کے اندر اعلان کر دیا کہ مکہ والوں، قافلے کے پر حملہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ فوری طور کے پر اس کے خلاف ایکشن لینے کے تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کی اتنی ہمت کہ وہ ہمارے خلاف، ہمارے قافلے کے پر حملہ کرے، ان کے اندر اتنی طاقت آ گئی جو مکہ میں ہمارے خلاف کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، یہ ہمارے خلاف اتنی بڑی طاقت لے کر آئے ہیں کہ وہ ہمارے قافلے کے پر حملہ کریں گے، ہم انہیں ان کی اوقات دکھائیں گے۔ چنانچہ ابو جہل کی معیت میں 1300 افراد مکہ سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد جب یہ آگے پہنچتے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ذہین تھے، انہوں نے ایک نئے راستے سے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ قافلے کو بچا لیا، اور یہ مسلمانوں کی رینج سے باہر نکل گیا، اس کے پر مسلمان حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ میسیج دیا کہ قافلہ اب خطرے کی زد سے باہر نکل چکا ہے، لہذا آپ لوگوں کے یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ واپس چلے جائیے۔ ابو جہل کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، بلکہ ہم بدر کے مقام پر جائیں گے۔ بدر دراصل کنویں کا نام ہے، اور اسی کنویں کی بنیاد کے پر اس علاقے کو مقام بدر کہا جاتا ہے۔ ہم وہاں جائیں گے، اور جانے کے بعد وہاں لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی، ہم شراب و کباب کی محفلیں سجائیں گے، تاکہ پورے عرب کے پر ہماری دھاک بیٹھ جائے کہ کوئی ہماری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ حالانکہ وہاں پر اخنس بن شریک نے اختلاف کیا، جو بنو زہرہ قبیلے کے تھے، کہا کہ جب ہماری مراد پوری ہو گئی، قافلہ بچ چکا ہے، تو ہمیں لڑنے کی ضرورت کیا ہے، اور وہ اپنے 300 افراد کو لے کر وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مشرکین مکہ کی تعداد 1000 کے آس پاس ہو جاتی ہے، اور ابو جہل پھر وہاں سے آگے بڑھتا ہے۔ حالانکہ انہیں راستے میں ایک خطرہ تھا۔ وہ خطرہ کس بات کا تھا؟ قبائل بنو بکر، جن سے مشرکین مکہ کی پرانی دشمنی چل رہی تھی، انہیں خطرہ تھا کہ کہیں یہ پیچھے سے ہمارے اوپر موقع کا فائدہ اٹھا کر حملہ نہ کر دیں۔ اتنے میں ابلیس بنو زہرہ کے قبائل بنو بکر کا بھیس اختیار کرنے کے بعد، جو سراقہ بن مالک تھا ان کا سردار تھا، اس کا روپ دھارن کرنے کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، میں نے تمہارے پیچھے قبائل بنو بکر کو تیار کر لیا ہے، وہ تمہارے خلاف کسی بھی قسم کا ایکشن نہیں لیں گے، بلکہ میں خود تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو سراقہ بن مالک ہے، حالانکہ سراقہ بن مالک کے بھیس میں وہ ابلیس تھا، ان کا روپ دھارن کرنے کے بعد آیا۔ یہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی، اس لیے کہ مسلمان جنگ کی تیاری میں نہیں آئے تھے، اور نہ اس سے پہلے مسلمانوں کا اس طرح کی کوئی مہم جنگ سے سابقہ تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور کے پر مشاورتی میٹنگ رکھی کہ آخر حالات کو دیکھتے ہوئے کس طرح اقدامات کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہاں سے واپس جاتے ہیں تو ہمارے لیے خطرہ اور بڑا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشرکین جو بدر کے مقام تک آ چکے ہیں، وہ مدینہ آئیں گے، اور مدینہ آنے کے بعد ہمارے لیے خطرہ زیادہ ہوگا۔ وہاں پر صرف ہم نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے بیوی بچے، تمام چیزیں داؤں کے پر لگ جائے گی، اور ایسی صورت میں ان لوگوں کی ہمت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے طلب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے اچھی بات کہی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کے تینوں مہاجرین کے کیمپ کے تھے۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لیکن لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے تھے وہ سمجھ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے کلام کا رخ ہماری جانب ہے۔ کہا کہ ہاں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار کے افراد زیادہ تھے، اور انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا ہجرت کے موقع پر وہ یہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حفاظت کریں گے۔
مدینہ کے باہر کے تعلق سے کوئی ذمہ داری نہیں لی گئی تھی کہ ہم مدینہ کے باہر بھی آپ لوگوں کی حفاظت کریں گے، آپ لوگوں کے لیے لڑیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے مشورہ مانگا کہ یہ مدینہ کے باہر کی جنگ تھی اور معاہدے کی روح سے انصار کو اس کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ تب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی طرف سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت پیاری بات کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا جینا ہمارا مرنا سب آپ کے ساتھ ہے، ہماری خوشی ہمارا غم سب آپ کے ساتھ ہے، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں۔ جیسا کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب انہیں ملک شام میں داخل ہونا تھا، وہاں عمالقہ نامی قوم سے لڑنا تھا اور اللہ نے پہلے ہی فتح کا وعدہ کر لیا تھا کہ تم اگر اس عمالقہ نامی قوم سے لڑو گے اللہ تمہیں فتح دے گا۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے نہیں لڑا، صاف طور کے پر کیا کہا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے فتح کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کا رسول، ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ آپ کو کہیں گے جاگیے آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے فتح کے منتظر ہیں، بلکہ آپ ہمیں برکے جماعت تک لے کر جائیے، ہم وہاں جانے کے لیے تیار، سمندر میں کودنے کے لیے کہیے وہاں کودنے کے لیے تیار، وفا شعاری اطاعت گزاری کا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، دشمن اپنی طاقت اپنے اوزار کے پر بھروسہ کر کے آیا ہے کہ ان کے پاس طاقت بہت زیادہ، افراد بہت زیادہ ہے اور ان لوگوں کو بظاہر قوت اور غلبہ حاصل ہے، لیکن ہماری اصل طاقت اللہ پر ایمان ہے، اس لیے کہ مسلمان ان لوگوں کے مقابلے میں 3 گنا کم تھے اور لڑنے کا ہنر نہیں تھا، اور پورے لشکر کے اندر صرف 2 گھوڑے تھے، بقیہ اونٹ تھے، اور لوگوں کے پاس صحیح طور کے پر اوزار نہیں تھا جس سے مشرکین کا مقابلہ کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد جاسوسی کے اقدامات کیے جاتے ہیں، انفارمیشن ساری تدبیر اختیار کی جا رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی جتنی طاقت ہے وہ بروئے کار لانا چاہیے۔ اللہ پر یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، بلکہ ہماری اپنی جتنی طاقت ہے اس کو برابر استعمال کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ پر یقین اور توکل ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیا، دونوں انفارمیشن کے لیے، جاسوسی اقدامات کے لیے آگے بڑھے۔ آگے جانے کے بعد ایک مقام کے پر ایک بوڑھا شخص ملتا ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ذہانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے بارے میں پوچھا کہ مسلمانوں کا لشکر اس وقت کہاں ہے، تاکہ اسے اندازہ نہ ہو سکے کہ ہم لوگ کون ہیں۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ لوگ بتاؤ کہ آپ کون ہو، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، آپ لوگ آپ انفارمیشن دیجئے گا، اس کے بعد ہم بھی بتا دیں گے کہ ہم کون ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یعنی اس طرح تبادلہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنے اندازے کے مطابق انفارمیشن دی کہ مسلمان اس وقت مدینہ سے نکلے ہیں اور وہ اس وقت فلاں مقام کے پر پہنچے ہوئے، اور ایگزیکٹ اسی جگہ کا پتہ بتایا جہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں کہا کہ اس وقت تو نکلے ہوئے اور ان لوگوں کا لشکر اس وقت فلاں جگہ کے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور ایگزیکٹ اسی جگہ کا پتہ بتایا جہاں مشرکین ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی انفارمیشن دی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ لوگ بتاؤ آپ لوگ کون ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذو معنی جواب دیا، کہا کہ ہم اور آپ ایک ہی پانی سے ہیں۔ ایک ہی پانی کا مطلب یہ کہ تم بھی عرب ہو، ہم بھی عرب ہیں، ہم لوگوں کا پانی، ہماری نسل ایک ہی ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ انفارمیشن مل چکی تھی۔ حالانکہ وہ بوڑھا چلاتے رہ گیا، کون سے پانی سے، عراق کے پانی سے کہ شام کے پانی سے، کس کے پانی سے ہو، یعنی تمہاری نسل کون ہے، کس علاقے کے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے۔ اس کے بعد آپ نے مزید اصحاب کرام کو مشرکین مکہ کی انفارمیشن کے لیے روانہ کیا۔ ساری چیزیں، کوششیں، تدابیر جاری ہیں۔ چنانچہ حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان تینوں کو روانہ کیا۔ اب ان لوگوں نے آگے جانے کے بعد مشرکین مکہ کے سقے، یعنی جو قافلے کو پانی پلانے کا کام کرتے ہیں،
انہیں پکڑ لیا، ایک کنویں کے پر وہ دو لوگ جمع تھے، پانی بھر رہے تھے، انہیں پکڑ لیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ قافلے کے لوگ ہیں اور اس طرح ہمیں قافلے کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی، پکڑ کر لے کر آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سختی شروع کر دی اور سختی سے پوچھنے لگے، ان لوگوں کے پر دباؤ ڈالنے لگے، نہیں بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم لشکر کے آدمی ہیں، ہمارا قافلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب انہوں نے سختی کی تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ دراصل قافلے کے آدمی ہیں۔ مجبور ہو کر ان لوگوں نے کہا اپنے آپ کے پر جو پریشر آ رہا تھا، دباؤ آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور کہا کہ جب وہ سچ بول رہے تھے تو تم لوگوں نے ان کے پر دباؤ ڈالا، انہیں مارا پیٹا، اور جب انہوں نے جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ دراصل یہ لوگ قافلے کے نہیں بلکہ لشکر کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی تعداد پوچھنا چاہی کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اب دیکھیے یہ انفارمیشن دشمن کو نہیں بتانا تھا اور یہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر اچھی طریقے سے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ راز ہم نہیں بتائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ ہم انفارمیشن نہیں دے سکتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیے کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ تعداد نہیں بتائیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ ہماری تعداد کے بارے میں ایک نئے طریقے سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ اب انہیں لگا کہ اونٹ ذبح کرنے سے اور تعداد سے کیا لینا دینا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ آپ نے وہ راز اگلوا لیا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ جب دونوں لشکر بالکل سامنے آ چکے تھے، آپ جب بدر کے مقام کو دیکھیں گے تو مسلمانوں کے آنے کا راستہ مشرق کی طرف سے تھا، یعنی سورج کے نکلنے کی جگہ، اور مشرکین کے آنے کا راستہ قبلہ رو تھا، اس طرف سے مشرکین آئے تھے۔ اور میدان بدر جہاں پر ہے وہ تھوڑا سا نشیبی اور نچلا علاقہ ہے، اور آج جس جگہ کے پر مسجد بنائی گئی ہے وہاں پر آپ دیکھیے ایک مسجد بنا دی گئی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان لگایا گیا تھا، اسی جگہ پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو وہاں آپ کے لیے سائبان تھا، وہ اوپری جگہ تھی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا پورا نظارہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے، اور وہ مدینہ کے راستے کی جانب تھی۔ بہرحال جب دونوں لشکر بالکل ایک دوسرے کے سامنے آ کر جمع ہو گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو گائیڈ کرنا شروع کیا کہ کس طرح تمہیں حملہ کرنا ہے۔ تیر اندازوں کو کہا کہ جب تک مشرک تمہاری رینج میں نہیں آئے گا کوئی بھی تیر نہیں چلائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا 5 حصہ بنایا۔ ایک میمنہ جو فرنٹ کے پر ہوتا ہے، ایک فرنٹ والا ہوتا ہے، اس کے بعد میمنہ ہے داہنی طرف، اس کے بعد میسرہ جو بائیں جانب، ایک قلب ہوتا ہے جو بیچ میں ہوتا ہے، اور ایک پیچھے کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ 5 الگ الگ ٹکڑیاں بنائی، اور ایک حصہ وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صاحبان کے پاس ٹکا ہوا تھا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عین مقابلے سے 1 روز پہلے رات کو زوردار بارش ہوئی۔ اب مشرکین پہلے پہنچ چکے تھے، اور ان لوگوں کا علاقہ جو تھا وہ بہتر تھا، وہاں پر ان لوگوں کے لیے قدم جمانے کے لیے اچھی جگہ تھی، جبکہ مسلمانوں کا علاقہ پتھریلا تھا، وہاں ان لوگوں کو قدم جمانا مشکل تھا۔ لیکن اللہ نے ایسی بارش برسائی رات کے وقت کہ جس کے نتیجے میں ساری کے ساری ریت بہ کر مشرکین کی طرف چلی گئی، مسلمانوں کی طرف کی زمین سخت ہو گئی، اور مشرکین کی طرف کی دلدلی، وہاں ان لوگوں کو ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑاؤ ڈالا جہاں چشمہ تھا۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا رسول، یہاں پر آپ نے اللہ کے حکم سے پڑاؤ ڈالا ہے یا یہ جنگی حکمت عملی ہے، آپ اپنے رائے اور مشورے سے یہ کام کر رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا، چونکہ وہ فوج کے اور جنگ کے ماہر تھے، کہا کہ اللہ کا رسول بہتر یہ ہوگا کہ بالکل آخری چشمے کے پر پڑاؤ ڈالو، اور پیچھے کا جتنا چشمہ ہے، رات بارش ہوئی تھی، پانی جمع ہو گیا تھا، سارے چشموں کو پاٹ دیا جائے، اس لیے کہ عین جنگ کے موقع پر جب ہمیں پانی پینے کی ضرورت پیش آئے گی تو ہمیں پانی ملے گا، مشرکین مکہ کو پانی نہیں مل پائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو بہتر سمجھا اور بالکل اخیر چشمے کے پر جا کر پڑاؤ ڈالا اور پیچھے کے سارے چشمے پاٹ دیے گئے۔ اب یہ آخری رات تھی، آخری رات جس میں بارش ہوئی اور صبح کا وقت آیا۔ وہ قرآن مجید کہتا ہے، سوچئے کہ دشمن سامنے ہے، موت سروں کے پر منڈا رہی ہے، اس کا سایہ فغن ہو چکا ہے۔ ایسے میں اصحاب کرام کو عین موقع کے پر بڑی اچھی نیند آئی۔ وہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت بارہ ثابت ہو گئی۔ سکون کے ساتھ مسلمانوں نے رات بھر سوئے، اس کے بعد فجر میں بیدار ہوئے، ورنہ یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے کہ دشمن سامنے کسی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور ہمیں صبح لڑنا ہے، یا تو مارنا ہے یا تو مرنا ہے۔ خون کی جو ندیاں بہنے والی تھی وہ تھی، ایسے میں نیند کسے آتی ہے؟ لیکن اللہ نے اس بارش کو برسا کر مسلمانوں کو چین کی نیند دے دی۔ اور جب مقابلے کے لیے وقت قریب آتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ پرانا طریقہ کار تھا۔ اب یہ جنگ بدر کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اس کی وجہ کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر سائبان بنا دیا گیا تھا وہاں دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی تھی؟ بہت گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اپنی ساری انرجی، ساری قوت اور طاقت کو جمع کر لیا، ساری تدابیر کو اختیار کیا، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پر یقین اور توکل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لم تعبد بعد، کہ اللہ اگر یہ جماعت جو میں نے جمع کر کے یہاں لا کر میدان بدر میں جمع کی ہے، اکٹھا کی ہے، اگر آج یہ شکست کھا جاتی ہے تو روئے زمین کے پر تری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اسلام داؤں پر لگا ہوا تھا، ورنہ اسلام پوری تاریخ میں کبھی داؤں پر نہیں لگا۔ یہ تو لوگ اڑاتے ہیں، افواہ اڑاتے ہیں کہ کربلا پر داؤں پر لگا تھا، یہ رافضیوں کا ہے، ورنہ حقیقت یہ کہ اسلام صرف جنگ بدر کے میدان میں داؤں پر لگا تھا، ورنہ کبھی داؤں کے پر نہیں لگا۔ کیوں داؤں پر لگا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آج مسلمان شکست کھاتے تو مشرکین کا حوصلہ اور بڑھتا، وہ میدان بدر نہیں بلکہ مدینہ پر حملہ کرتے۔ اس کے علاوہ اطراف کے جو قبائل تھے ان لوگوں کی نگاہ ٹکی ہوئی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ دونوں فریق میں کون جیتتا ہے، کون واقعتاً اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، جس کی طرف اللہ کی مدد ہے۔ اس کے علاوہ جو اطراف میں رہنے والے قبائل تھے مدینہ کے، جو یہود تھے، ان لوگوں کی نگاہ بھی مسلمانوں پر ٹکی تھی کہ دیکھتے ہیں مسلمان کیا کر لیتے ہیں، کتنا دم ہے ان لوگوں کے پاس کہ وہ واقعتاً برحق ہیں کہ بھی نہیں، صرف زبانی دعویٰ ہے۔ اور پھر مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین وہ ہر طرف سے مسلمان داؤں کے پر لگے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بتاتی ہے کہ اسلام وہاں داؤں پر لگا ہوا تھا، کہ اگر وہاں مسلمانوں کو فتح نہیں ملتی تو کبھی بھی اسلام پنپ نہیں سکتا تھا، اسلام اسی وقت ختم ہو جاتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی۔ اس کے بعد آپ کے کاندھے سے چادر بھی سرک گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چادر کو ٹھیک کیا اور کہا کہ اللہ کا رسول بس کیجئے، اللہ کی مدد یقیناً آئے گی۔ اب یہ پرانا طریقہ کار تھا کہ پہلے ایک ایک دو دو تین تین آدمیوں کو بھیجا جاتا اور یہ ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے۔ اس کو مبازرت کہتے تھے، چیلنج کہتے تھے، ایک دوسرے کو چیلنج کرنا۔ اب مشرکین کی طرف سے تین بڑے سردار عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ولید، یہ تینوں کی تینوں نکلے اور انہوں نے چیلنج کیا کہ ہمارے مقابلے میں کون آئے گا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے تین لوگوں کو بھیجا۔ تو جب یہ وہاں گئے تو ان لوگوں نے ان کا نام پوچھا، نام پوچھنے کے بعد واپس کر دیا، کہا کہ نہیں، ہمیں تم سے نہیں لڑنا ہے، ہمارا مقابلہ ہمارے چچیرے بھائیوں سے ہے، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے۔ یہ اصل چیز ہے جو جنگ بدر کی ہے کہ یہ لڑائی غیروں سے نہیں اپنوں سے تھی، کہ ادھر باپ تھا تو سامنے بیٹا تھا، ادھر بھانجا تو سامنے ماموں تھا، یہ حالت تھی، ہر کوئی اپنے رشتہ دار سے لڑ رہا تھا۔ اور یہی ولا اور برا کا حقیقی مظاہرہ تھا کہ دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے۔ اب اس کے مقابلے میں چاہے باپ آ جائے، بیٹا آ جائے، ماموں آ جائے، کوئی بھی رشتہ دار آ جائے، بھائی آ جائے، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے۔ یہاں تو ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے دب جاتے ہیں، ارے میرا قریبی رشتہ دار ہے، میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، میں کیسے بولوں گا۔ میدان بدر اسی بات کا اعلان تھا
اور اس جنگ بدر کو اتنی اہمیت اسی بنیاد پر حاصل کہ اپنوں سے لڑائی لڑی گئی تھی، غیروں سے نہیں۔ انسان دوسروں سے لڑنے کے لیے بڑا شیر بنتا ہے کہ ہم تو دوسروں کو ماریں گے، لیکن جب اپنے مقابل میں آتے ہیں تو انسان ہچکچانے لگتا ہے۔ یہ لڑائی اپنوں سے تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمزہ، عقبہ بن حارث، علی اٹھو مقابلہ کرو۔ چنانچہ ان تینوں نے جا کر مقابلہ کیا۔ حضرت عقبہ بن حارث بزرگ تھے، ان کے مقابلے میں عتبہ بن ربیعہ آیا، حضرت حمزہ کے مقابلے میں شیبہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ولید۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اپنے شکار سے فوراً فارغ ہو گئے، مار دیا، لیکن عقبہ بن حارث اور عتبہ کے درمیان تھوڑا لے دے بھی، اور حضرت عقبہ بن حارث کا پیر کٹ گیا جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ حضرت حمزہ، حضرت علی نے فوری طور پر اس پر حملہ کر کے عتبہ کو ختم کیا اور عقبہ بن حارث کو اٹھا لائے۔ مشرکین نے دیکھا کہ پہلے ہی مرحلے میں ہمارے 3 بڑے سردار مار دیے گئے، تو انہوں نے فوری طور پر دھاوا بولا کہ اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، ہمارا 3 آدمی پہلے ہی مرحلے میں مار دیا گیا، اور وہ بھی ہمارے سردار۔ اس طرح گھمسان شروع ہوئی۔ اب جب جنگ اپنے شباب کے پر پہنچی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اسے اٹھا کر پورے لشکر کی طرف پھینکا۔ چنانچہ وہ ایک مٹھی مٹی جسے آپ نے پھینکا تھا، وہ تو آپ نے پھینکا، لیکن کوئی مشرک ایسا نہیں تھا جو 1000 کی تعداد میں تھے کہ جن کے آنکھ اور نتنوں کے اندر وہ مٹی نہ گئی ہو۔ صرف مشرکوں کے، مسلمانوں کے نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کرشمہ، ایک معجزہ تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائے، یعنی انہیں مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں کا جو مقابلہ ہوا وہ دیکھنے جیسا تھا، اور اللہ نے مسلمانوں کو اس میدان میں زبردست فتح عطا کی۔ اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، مسلمانوں کے درمیان آ کر ان کے حوصلے بڑھانے لگے کہ دیکھو دشمنوں کے مقابلے میں اللہ نے فرشتوں کو نازل کر دیا ہے۔ خود ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے لپکا، قریب تھا کہ میں اس کو مار تھا، لیکن مجھ سے پہلے ہی اس کے پر ایک وار ہوا اور وہ جگہ کے پر گر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خوبرو، انتہائی خوبصورت شخص نے مجھے قیدی بنایا ہے۔ انہیں ایک انصاری پکڑ کر لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 3 آسمان کا فرشتہ تھا جو تمہیں پکڑ کر لے کر آیا ہے، قیدی بنایا ہے۔ فرشتوں کی اللہ نے مدد نازل کی ایک بہت بڑی جماعت کو، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے بھی نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جو مقام اور مرتبہ مجاہدین کا، غزوہ بدر کے شرکاء کا ہے، وہی مقام اور مرتبہ ان فرشتوں کا فرشتوں میں ہے جو فرشتے جنگ بدر میں نازل ہوئے تھے۔ یعنی صرف مسلمانوں کو جنگ بدر کی بنیاد پر اعزاز نہیں ملا، بلکہ فرشتوں کو بھی اعزاز عطا کیا گیا کہ فرشتوں میں انہیں سب سے اعلیٰ ترین مقام دیا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے آزو اور بازو میں 2 بچے تھے جو تقریباً 13-14 سال کی عمروں کے تھے، معاذ اور معاوض بن افرا۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ یہ مدینہ کے تھے، ابو جہل کو نہیں پہچانتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹو یہ بتاؤ کہ ابو جہل تمہیں مل گیا کیا کرو گے؟ کہا کہ آپ صرف بتائیے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا تھا، ہمارے نبی کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ابو جہل یہ انسانوں کے سیکورٹی کے زون میں بالکل گھسا ہوا نظر آیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو تمہارا شکار سامنے آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اس کے بعد دیکھا تو بچے تب تک اس کے پر حملہ کر چکے تھے اور اس کے پوری سیکورٹی زون کو توڑتے ہوئے اس کے درمیان گھسے اور اسے زمین کے پر لٹا دیا۔ اور دونوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے ابو جہل کو مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلوار دیکھی، دونوں کی تلوار پر خون لگا تھا، تو آپ نے کہا کہ تم دونوں نے مارا ہے۔ یہ حالت تھی۔ بہرحال اللہ نے مسلمانوں کو زبردست فتح عطا کی۔ اس میں صرف 14 اصحاب کرام شہید ہوئے، اس کے بالمقابل 70 مشرکین مارے گئے، اور وہ بھی سردار بڑے بڑے قسموں کے لوگوں کو مارا گیا، اور 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے زبردست فتح تھی۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ان کے پاس تلوار نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ اللہ کے رسول تلوار نہیں ہے، میں کیسے لڑوں؟ آپ نے قریب میں پڑی ہوئی ایک لکڑی کو اٹھایا اور اسے ہوا میں لہرایا،
اللہ نے معجزاتی طور کے پر اس لکڑی کو تلوار میں تبدیل کر دیا، کہا کہ اس سے لڑو، اور وہ تلوار مرتے دم تک ان کے پاس رہی، اور وہ اسی سے سارے غزوات کے اندر جہاد کرتے رہے۔ تو اللہ نے بہت سارے معجزات رکھے جو اس جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ آخر میں جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے انجام کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو اس کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے تو دیکھا کہ ابو جہل کی کچھ سانسیں چل رہی تھی، ابھی مرا نہیں تھا، زمین پر پڑا ہوا تھا۔ تو اس کے سینے کے پر پیر رکھا تاکہ اس کی گردن کو کاٹ سکے۔ دیکھیے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، رسی جل گئی بل نہیں گیا۔ تو ابو جہل کے تکبر اور نخوت کا عالم، وہ کہتا ہے کہ بکری کے چرواہے تو نے بڑی اونچی جگہ اپنا پیر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے، تو اس وقت بھی وہ انہیں تانے دے رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کس کی فتح ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس کی گردن کو کاٹا، مر رہا ہے، اس کے بعد بھی کیا کہہ رہا ہے؟ گردن تھوڑا نیچے حصے سے کاٹنا تاکہ گردن کٹنے کے بعد لگے کہ سردار کی گردن ہے۔ یہ اس کی نخوت کا عالم تھا۔ چنانچہ جب اس کی گردن کو قلم کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تو آپ نے کیا جملہ کہا؟ فرعون هذه الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں تھا۔ قرآن نے کہا کہ ساری حقیقتوں کا علم ہونے کے باوجود بھی وہ حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لایا۔ یہاں پر بھی ابو جہل کو اللہ کے رسول کی رسالت پر مکمل یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لایا۔ کیوں؟ خاندانی عصبیت کی بنیاد پر کہ اگر ہم نے مان لیا تو تمہارا خاندان، تمہارا خانوادہ آگے بڑھ جائے گا، یہ بنیاد تھی۔ اس لیے آپ نے کہا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے جو ساری حقیقتوں کا علم ہونے کے باوجود بھی حق کے مقابلے میں اڑا رہا۔ یہ فرعونیت ہوتی ہے کہ انسان کو حق کا، سچ کا پتہ ہو، اس کے بعد بھی اس کو نہ مانے بلکہ مخالفت کرے، یہ فرعونیت ہے۔ اس جنگ کے چند تابناک نقوش اسے پیش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ یہی دراصل میدان بدر کا، جنگ بدر کا پیغام ہے۔ قرآن نے اس کو کی یوم الفرقان کہا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دینے والا، فرق کر دینے والا دن۔ اتنی عظیم فتح کہ جس کی بنیاد کے پر مسلمانوں نے جو عید منائی، سوچئے اس عید کا عالم کیا رہا ہوگا اس فتح کے بعد، اس لیے کہ پہلی عید مسلمانوں نے اسی کے بعد منائی تھی۔ کتنی خوشی کا عالم رہا ہوگا، مدینے میں خوشی کے نعرے گونج رہے تھے۔ اب ایسے میں یہ جو اصل پیغام تھا جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، جو میدان بدر کا پیغام ہے، اللہ نے اتنی فضیلت کیوں عطا کی کہ جتنے شرکاء اس میں حاضر تھے، 313، 14، 15 جو بھی ان کی تعداد تھی، الگ الگ روایتیں آتی ہیں، تو ان تمام لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے ان کی طرف جھانکا اور اس کے بعد کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ آج کے بعد تم جو کرنا چاہو کرو، تمہارے کسی عمل کے بارے میں کوئی باس پرس نہیں ہوگی، میں نے تمہیں پہلے ہی بخش دیا ہے۔ اتنی بڑی فتح تھی کہ اس میں جتنے شرکاء تھے ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا۔ اب ان کی مغفرت ہو چکی ہے، آئندہ کسی گناہ کے بارے میں کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ یہ اعزاز، یہ مقام تھا شرکاء بدر کا۔ اس میں کیا واقعات پیش آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بیٹا عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ کہتا ہے کہ ابا جان، آپ میدان بدر میں میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے تھے، لیکن میں نے اس بنیاد پر آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ بیٹے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا لخت جگر، میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ تو کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کا منکر ہے، مار دیتا۔ وہاں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا خون ہے۔ یہ اصل پیغام ہے، ولا اور برا، اللہ اور رسول کے لیے محبت، یہ نہیں کہ کسی اور کے لیے محبت۔ آج ہمارے یہاں لوگ مسلک کے لیے محبت کرتے ہیں، گمراہ شخصیات، کسی گمراہ ڈاکٹر، کسی گمراہ انجینئر کے لیے محبت، کہ اگر اس کے خلاف آپ بول دو تو آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ یہ ہمارے یہاں مزاج ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت نہیں ہے۔
یہ گمراہ لوگوں کی محبت ہے جن کا عقیدہ، جن کا منہج بگڑا ہوا ہے. ان لوگوں کے لیے میدان بدر کا پیغام نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جو حقیقت میں اللہ اور رسول کے لیے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میدان بدر میں انہوں نے اپنے سگے ماموں کو مارا تھا. جیسے ہی مقابلہ ہوا انہوں نے تلوار چلانے میں جھجک محسوس نہیں کی، جیسے ہی مقابلہ ہوا فوری طور پر انہیں مار دیا. یہ معاملہ تھا. ایک صحابی جنہوں نے اپنے والد کو اپنے مقابل میں دیکھا، کہا کہ میں نے ایک دو مرتبہ انہیں نظر انداز کیا، وہ میری تلوار کی زد میں نہیں آئے، سامنا ہوا، لیکن جس وقت ان کا اور میرا مقابلہ ہوا تو میں نے تلوار کو چلانے میں جھجک محسوس نہیں کی تھی، فوری طور پر تلوار چلا کر ان کا کام تمام کر دیا. سوچئے ایک بیٹا اپنے باپ کو مار دیتا ہے، جھجکتا نہیں ہے. یہ آسان کام نہیں تھا. میدان بدر اور جنگ بدر کو اسی بنیاد پر اہمیت حاصل ہے کہ اللہ کی رضا اور محبت کے لیے انہوں نے رشتوں کو نہیں دیکھا، صرف ایک رشتہ دیکھا، ایمان کا رشتہ. اسی لیے جب جنگ بدر کے قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا، انہیں باندھا جا رہا تھا، تو ایک انصاری صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو باندھ رہے تھے، اور وہاں سے حضرت مصعب بن عمیر کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اسے اچھے طریقے سے باندھا، اس لیے کہ اس کی ماں اسے آزاد کرنے کے لیے تمہیں بہت دودھ والی اونٹنیاں دے گی فدیے کے طور پر. تب انہوں نے کہا کہ جو مشرک تھے، کہا کہ مصعب تم میرے بھائی ہو، میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ انصاری میرا بھائی ہے. یہاں ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں، خون کے رشتے نہیں دیکھے جاتے. یہ دراصل جنگ بدر کا پیغام تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن قرار دیا. تو یہ اصل پیغام جسے سمجھنا ہے. 17 تاریخ رمضان المبارک جس میں مسلمانوں نے اس جنگ کو لڑا تھا اور اللہ نے فتح عطا کی، اور اسی بنیاد کے پر اس جنگ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اسلام داؤں پر لگا اور اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، اور اسلام وہاں سے پنپا، آگے بڑھا، اور مسلمانوں کی دھاک اور قوت سارے علاقوں کے اندر اچھے طریقے سے پھیل گئی. شاعر بہت پیاری بات کہتا ہے ان تمام مناظر کے سامنے ایک شعر کی شکل میں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار. اب بھی آج بھی فرشتے ہماری مدد کے لیے اتر سکتے ہیں. وہی جذبہ، وہی ایمان جو اصحاب کرام کا میدان بدر میں تھا، اگر وہی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم.